السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک بہترین دین ہے اور یہ دین رہبانیت والا نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی کی جائے اور دنیا کو پس پش ڈال دیا جائے، بلکہ یہ دین ہمیں ایسا اخلاق سکھاتا ہے اور اس طرح سے دنیا گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ جس میں بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اللہ کی عبادت اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ صرف ایک آیت کا ذکر کر دیتا ہوں، سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 177۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں۔ اور پھر اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں انہوں نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور پھر اس پر یہ عنوان اور چپٹر قائم کیا ہے کہ باب امور الایمان، کہ اس میں جو ایمان کے معاملات ہیں، جو کام ایمان میں شامل ہیں، ایمان میں داخل ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو اور دین اسلام کی تمام اہم چیزوں کا ذکر کر دیا کہ دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان میں سے اگر ایک میں بھی کوتاہی ہوگی تو انسان کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، قبلے کی چینجنگ کا واقعہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور کچھ مسلمانوں پر یہ حکم شاق گزرا کہ کل کو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کا یا بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مان لو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا یہ نیکی ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل میں نیکی کیا ہے کہ اللہ کا حکم سر تسلیم خم اس کو مان لیا جائے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، کتاب پر ایمان لاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتا ہے، یہ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہی اس چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ یاد رکھو صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مومن بن گئے، تم ایمان لے آئے اور بس اپنی عبادات کرتے رہے، یہ کافی ہے نہیں۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ تمہیں مال سے محبت ہے، محبت کے باوجود تم نے اس مال کو قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کو دینا ہے، وَالْمَسَاكِينَ اور مساکین کو دینا ہے، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر لوگ جن کو سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جائے ان کو دینا ہے، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور سوال کرنے والے، مانگنے والے، ان میں مال کو تقسیم کرنا ہے، گردنیں چھڑانے میں اپنا مال پیش کرنا ہے۔ تو یہ نیکی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر عبادات کرنا ضروری ہیں وہاں پر حقوق العباد کا، غرباء کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا
اور جو سوال کرنے والے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو مال دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اگر حقوق العباد میں کمی ہو تو نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے، صحیح المسلم میں ہے، میں پھر اس کا کبھی ذکر کروں گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد اپنے مال کو قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں میں، مسافر اور مانگنے والوں میں، اور جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھڑانے میں مال تقسیم کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حقیقت میں نیکی ہے۔ اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا ذکر کیا کہ نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہوا اور اس سے پہلے مال کو اللہ کے راستے میں اور غرباء، مساکین، یتیموں میں دینے کا کہا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو حقوق واجب ہیں، جیسے والدین کا خرچہ، ان کے اخراجات کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا، کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی ضیافت کرنا، کوئی پڑوس میں مسکین ہے اس کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قریبی رشتہ دار اگر وہ محتاج ہیں ان میں مال دینا۔ صرف یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی تو کافی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ کام کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وعدوں کو پورا کرنا ہے، اذا عاہدوا، جب تم وعدہ کر لو، جب کسی مسلمان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، یعنی اخلاق کو بھی اچھا بنانا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر صبر کرنا ہے، شکوہ اور شکایت نہیں کرنی۔ اگر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بأسا کہتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو اس حالت میں بھی صبر کرنا۔ والضراء، اور بیماری کی حالت میں کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گئے، اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنا ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ متقی ہیں۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کیسے بنیں گے؟ جب ہم عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور جو قربا ہیں، مساکین ہیں، اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار محتاج ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اور یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ پوری زندگی اس طرح سے بسر کرنی ہے کہ اللہ کے حکم کو بھی مانتے رہنا ہے اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔